السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آج آپ کو دو اپڈیٹ تو دنیا کی دوں گا اور باقی اپڈیٹ میں تمہیں آخرت کی دوں گا، کیونکہ دنیا کی تو اس لیے تاکہ ہم دنیا سے بھی باخبر نہ ہو، دنیا کی بھی ہمیں جانکاری ملتی رہے، اور آخرت کی اس لیے کہ آخرت کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ آخرت بھی دنیا میں رہ کے کمانی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو میں بتاتا ہوں وہ دنیا کی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو خیر ہر کوئی دنیا کی جانکاری تو جان نہیں لیتا ہے، میں نہیں تو دوسرا یوٹیوبر بتا دے گا، کوئی اور بتا دے گا، لیکن جو آخرت کی کامیابی اور آخرت کی جانکاری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اگر رکھتی وہ ذرا سی بھی تمہیں کہیں سے مل رہی ہے جس میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی جا رہی ہے تو سمجھو وہ بہت کامیابی کی اور بہت بڑی چیز تم کو بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ تم تک پہنچ رہی ہے، کس سے؟ اللہ کے حکم سے۔ دنیا کے اپڈیٹ تو یہ ہے کہ جو اسرائیل کے جو جنرل ہے اس نے کہا کہ اگر حماس سارے ہتھیار ڈال دے گا تو ہم ہے نا جنگ بند کر دیں گے، اور یہ میں نہیں بتا رہی ہے، سعودی عرب کی العربیہ کی نیوز ہے۔ اس نے کہا ہم سب راحت دیتے کہ سکون دیتے کہ چھوڑ دے گے، مطلب، لیکن حماس نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ اس نے منع کرا کہ ہم کتنی پریشانی ہے لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم فلسطین کا مدعا کو اٹھا کے رکھیں گے تاکہ ہمیں راحت ملے۔ اب یہ تو دنیا کی تھی، اور دوسری آخر کی جو اپڈیٹ ہے دوستو، آج ایسا ماحول میں مینٹل ہو گئے کہ جہاں پہ ظلم کو ظلم نہیں سمجھا جا رہا اور سچ کو جھوٹ سمجھا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی سچ بول لیا تو اس کو اگنور کرا جا رہا ہے، اور اگر کوئی جھوٹ بول لیا تو اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم ایک ایسے دور میں انٹر ہو چکے دوستو جو زبرے کا دور چل رہا ہے، یعنی کہ جو بھی حکمران جو بھی کرسی پہ بیٹھ گیا اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں پوری دنیا آ گئی، میں پوری دنیا کے اوپر راج کروں گا، یعنی کہ اس نے سوچا کہ اب میں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، یعنی کہ یہ زبری دور ہے دوستو۔ اب آپ دیکھو ایسا ماحول آ گیا کہ ہے نا بے شرمائی بے حائی تمام دنیا کی چیزیں اپنی طرف مائل کر رہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آخری زمانے میں ایمان پہ چلنا ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنے کے مانند ہو جائے گا، تو آج وہی دور آ گیا دوستو۔ ظلم کو پوری دنیا دیکھ رہی، سب دیکھ رہی، آج غازہ والوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو روک لے، کیوں؟ ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تم تو بہت ہوگے لیکن ہے نا تمہیں ہے نا تمہارے اوپر دنیا کے غیر مسلم حاوی ہو جائے گے، تو اللہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہے نا مسلمان کم ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم نہیں ہو گئے، بس تمہاری ہے نا دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی، موت کا خوف تمہارے دل میں آ جائے گا، یعنی کہ موت کا خوف ہوگا اور دنیا کی محبت ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی محبت ہونی چاہیے، اور دنیا موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ موت وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں جنت دلا دے گی، دنیا میں ہی رہ کے اللہ کے کام میں کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ تو تھی اپڈیٹ آخرت کی۔ اب میرا اپوننٹ تو یہ ہے کہ آج جیسے بے شرمائی بے حائی اور تمام دنیا میں سب کچھ ہونے لگا، تو اس سے تو مجھے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی نشانیں قیامت کی بتائی تھی وہ سب پوری ہونے لگی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سمجھو بڑی بڑی نشانیاں باقی رہ گئی، لیکن اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا اور کیا ہوگا۔ بس میرا اور آپ کو یہ خبر دینے کا مقصد تھا کہ دنیا میں رہ کے دین کو نہ چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کو نہ بھولو، دنیا تو کرو لیکن دین میں بھی لگے رہو، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، کیونکہ حالات جو آج دوسروں کے اوپر ہے وہ اپنے اوپر آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اگر ہم ایسی دین سے منہ موڑ کے رہیں گے تو۔ اس لیے اپنا آپ کو سمجھو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اپنا آپ کو پہچانو، اور اللہ کے آگے ہمیشہ جھکے رہو، اور اللہ سے توبہ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، یہی اصل ہے۔ نہیں تو دنیا میں تو تم جو دیکھ رہے وہ ہو رہا ہے، وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ بس میرا یہی اپڈیٹ دینا تھا کہ تھوڑا دنیا کا تو تھوڑا دین کا، تاکہ دنیا سے بھی باخبر نہیں ہونا اور دین سے بھی باخبر نہیں ہونا، کیونکہ دنیا میں رہ کے دین کمانا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔